شادی کے بعد جب اکثر میری طبیعت خراب رہتی تھی تو محلے کا لڑکا علی مجھے ایک پیر بابا کے پاس لے گیا تھا۔ پیر بابا نے مجھے دوائی پلائی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر اس وقت 36 سال ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے ہمارے محلے کا ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام علی تھا، وہ ہمارے گھر اکثر آتا جاتا رہتا تھا، اور میں جو بھی کام اس سے کرواتی تھی وہ میرا ہر کام کر دیا کرتا تھا، اور اس کا میرے اوپر دل آ گیا تھا، لیکن اس نے کسی بھی بات کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ ویسے بھی بہت چھوٹا تھا تو میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس کا ہمارے گھر ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ گھر میں اس کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ہر وقت ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا اور میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ میری جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی علی ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ حالانکہ میرے سسرال والے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ پھر بھی آ جایا کرتا تھا اور سارا دن میرے سے باتیں کیا کرتا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا تو کام پر چلے جاتے تھے، اور پھر علی ہی میرا سہارا ہوا کرتا تھا، کیونکہ شوہر میرا بالکل سادہ قسم کا انسان تھا، لیکن مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرا دل و دماغ تو علی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ شادی کے کچھ سال بعد جب میری طبیعت خراب رہنے لگی تو علی ہمارے گھر آتا اور گھر کے کاموں میں بھی میری مدد کروا دیا کرتا تھا، اور پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی جو طبیعت خراب رہتی ہے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے، تو میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ دراصل ایک پیر بابا کو میں جانتا ہوں جو کہ تمہارے اس معاملے میں مدد کر سکتا ہے۔ میں نے علی کو بتا دیا تھا کہ میرے شوہر یا میرے سسرال والے مجھے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے کہ میں اس طرح سے گھر سے باہر جاؤں، لیکن علی مجھے کہنے لگا کہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل موجود نہیں ہے۔ وہ مجھے باتوں باتوں میں ہی میرے شوہر کے خلاف ورگلاتا رہتا تھا، اور میں بھی پاگل اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اور میں نے علی سے کہہ دیا تھا کہ پیر بابا سے جا کے بات کرو، اور ایسے ہی جو میسیج وغیرہ دینا ہو وہ خط کے ذریعے دے دیا کریں۔ تو اب علی ایسے ہی میری طرف سے جو میسیج ہوتا وہ پیر بابا کو دے دیتا، اور پیر بابا کی طرف سے جو میسیج آتا وہ خط پر لکھ کر مجھے پہنچا دیا کرتا تھا۔ میری بیٹی اب جو کہ 13 سال کی ہو چکی تھی، اس کو بھی یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ علی اب جوان ہو چکا تھا، تو وہ جب بھی ہمارے گھر میں آتا تھا تو میری بیٹی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ ایسے نہیں ہوتا، وہ تمہارے ماموں جیسا ہے۔ علی جب یہ بات سنتا تو اس کا چہرہ اتر جاتا کہ میں جب بھی اس کو ماموں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ خیر، علی پیر بابا کی طرف سے جو بھی میسیج ملتا وہ مجھے لا کر دے دیا کرتا تھا۔ میں اس کے مطابق ہی ساری چیزیں کر لیا کرتی تھی، اور جتنا نظر آنا کہتا میں اس کو پکڑا دیا کرتی تھی۔ پیر بابا کو جا کے وہ دے دیتا۔ ایک بار پیر بابا نے خط میں یہ لکھ کر بھیج دیا کہ تمہارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہاری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، تمہیں کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے جو کہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے، اور بچپن سے ہی تم اسے جانتی بھی ہو۔ اب میرے ذہن میں اور کوئی نہیں آ رہا تھا سوائے علی کے، کہ وہی میرے آس پاس رہتا تھا اور میری ہر بات کو مانتا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پیر بابا ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، لیکن میں مجبور تھی، تو میں نے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا اور شوہر سے طلاق لینے کی ڈیمانڈ بھی شروع کر دی تھی۔ شوہر میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور علی جب بھی گھر آتا تو وہ گھر والے اس سے بہت زیادہ تنگ ہوا کرتے تھے، لیکن میرا اس کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ میں اس کو گھر سے بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ میری بہن اور بہنوئی بھی مجھے اکثر ڈانٹا کرتے تھے کہ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہو، کون ہے یہ علی اور کون ہے پیر بابا جس کی تم ہر بات مانتی ہو۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا تھا کہ پیر بابا مجھے جو بھی مشورہ دیتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے،
اور ایک دن علی نے خود ہی میرے سے شادی کی بات کر لی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علی کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹے ہو اور تم میرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ علی نے میری کسی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ وہ اپنے کاموں میں لگا رہا، اور جب اس کی بات بن نہیں پا رہی تھی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے پیر بابا سے ملوائے گا۔ میں بھی مان گئی تھی، اور اسی دوران میری طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے دماغ کو کھول دے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے اوپر عیاں کر دے۔ خیر میں علی کے ساتھ پیر بابا کے پاس چلی گئی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد علی کو کچھ سامان لینے کے لیے میں نے بھیج دیا تھا، اور پیر بابا سے میں نے ساری بات کی اور اسے بتایا کہ یہ خط علی نے مجھے آپ کی طرف سے دیے ہیں۔ کیا یہ خط سچ ہے؟ میرے خط دیکھنے کے بعد پیر بابا ہکا بکا رہ گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ مجھے تو ان خط کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ سارا کھیل علی کا رچایا ہوا ہے، اور علی نے بھی مجھے 5,000 روپیہ دے دیا تھا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ علی سے شادی کر لو، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ پیر بابا کی بات سننے سے میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اور جس کے 3 بچے ہوں اس کو کیسے ورگلا سکتا ہے، اور میں بھی پاگل جو اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اتنے میں علی اندر آیا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو کیا، اور پیر بابا نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ علی بہت گھٹیا انسان ہے، کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرنی اور ہمیشہ اس سے دور رہنا ہے۔ علی جب اندر داخل ہوا تو میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس سے کہا کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد میں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ وہ علی کو گھر پر بلائیں۔ میں نے علی کو فون کر کے گھر پر بلا لیا تھا کہ آ جاؤ، شادی کی بات کرنی ہے۔ علی نیا سوٹ پہن کر بہت خوش ہمارے گھر آ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھا اور میں نے اس کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تھا۔ میرے بھائی بہن اور بہنوئی نے علی کو بہت مارا، مار مار کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کے میرے گھر آنے پہ ہمیشہ پابندی لگا دی تھی، اور سارے محلے میں بتا دیا تھا کہ یہ کس طرح کا گھٹیا انسان ہے۔ تو اب میں 50 سال کی ہو چکی ہوں، اور کبھی کبھی مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہوتی ہے، اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔